أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، یہ فضائل اعمال کا تذکرہ، فضائل اعمال پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسلامی احکام پر عمل کرنے کی ترغیب اور ترہیب اور اس کے فضائل، اس لیے کتاب و سنت نے بیان کیا ہے کہ ہمارے اندر شوق و جذبہ پیدا ہو، اجر و ثواب، تقرب اللہ، رضا الہی، ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے میں ہم کوشش کریں۔ بہترین اعمال جو اللہ رب العالمین کے تقرب کا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا عمل ہے مساجد میں وقت گزارنا، دل سے اپنے دل کو مسجد سے جوڑ دینا، قلبی لگاؤ مساجد سے ہو۔ اسی پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں کل ایک طویل حدیث بتائی تھی کہ جو انسان وقلبہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں ایک وہ انسان ہے جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے ٹنگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں مسجد کی الفت، محبت، اہمیت، عظمت اور مسجد آباد کرنے والا بنائے۔ اس سلسلے میں 2-1 حدیثیں اور آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کرے ان حدیثوں کو سننے کے بعد ہمارے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم، اشارے اجلہ محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر الا تبتبش اللہ تعالی الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم۔ بڑی اہم حدیث۔ اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر، جو انسان مسجد کو اپنی بیٹھک، اپنا گھر بنا لیتا ہے، للصلاة نماز کے لیے، والذکر اور ذکر کے لیے، 2 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ جو انسان مسجد میں جا کر کے بیٹھتا ہے، اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے نماز کے لیے اور ذکر کے لیے۔ ذکر ایک عام سا لفظ ہے۔ ذکر میں تلاوت قرآن ہے، ذکر الہی ہے، اور ایک بہت بڑا ذکر ہے بیٹھ کر کے دین سیکھنا۔ دوستو اس کو بھی یاد رکھیں، دین سیکھنا۔ کسی مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے،
دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین سکھلایا جاتا ہے، تو آپ مسجد میں گئے ہیں درس سننے کے لیے، دین سیکھنے کی نیت سے، شریعت اور اسلامی معلومات کی غرض سے آپ بیٹھ کے آئیں، شامل ہو جائیں مجلس میں، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے، اور اسی کو ریاض الجنہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نماز کے لیے تو لوگ بہت بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ذکر کے لیے لوگ نہیں بیٹھتے۔ نماز پڑھے، مسجد باہر چلے گئے، مسجد کے سامنے گھنٹوں چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے گھنٹوں انسان بات کرتا ہے دوستوں کے ساتھ فضول کی، لیکن مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں انہیں معلوم ہے کہ مسجد میں نمازوں کے بعد درس ہوتا ہے، دین سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، دین کی تعلیم ہوتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد ایک لمحہ بھی رکنے کے لیے تیار نہیں، ضرورت ہی نہیں سمجھتے، چلے جاتے ہیں۔ باہر ٹائم فضول چیزوں پاس کریں گے، لیکن چند منٹ بیٹھ کر کے دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت کا، بڑوں کا بھی، بوڑھوں کا بھی، جوانوں کا بھی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث، اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، لوگوں جب جنت کے گارڈن اور جنت کے کیاری سے تمہارا گزرنا ہو تو کچھ تم بھی چر لیا کرو، کچھ پھل اور پتے کھا لیا کرو۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کہی اللہ رسول نے، اذا مررتم بریاض الجنۃ فارتعوا، جب جنت کے کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو ذرا سا تم بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھا لو، کچھ کھا لو، پی لو، چن لو، کچھ پھل تم بھی توڑ لو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ دنیا میں جنت کی کیاری کہاں ہے جو ہم توڑ لیں اور بیٹھ کے کچھ جنت کی کیاری کا مزہ لے لیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہی مسجدیں جو ہے اور جنت کی کیاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایتوں میں آیا، یہ مسجدوں میں بیٹھ کر کے ذکر اللہ جو ہوتا ہے اور حلال حرام جائز ناجائز کے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جو دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین سکھلایا جاتا ہے، وہی ذکر اللہ ہے، وہی جنت کی کیاری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، صرف بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہی ذکر نہیں، یہ تو ذکر ہے ہی ہے، لیکن دین سیکھنا، قرآن کی تفسیر سیکھنا، حدیث سیکھنا، درس میں شامل ہونا، وعظ و نصیحت، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک بڑی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر اللہ کی طرف دوڑ پڑو، دنیا کے سارے کام دھندے چھوڑ کر کے ذکر اللہ کی طرف دوڑو۔ تمام اہل علم کے نزدیک، صحابہ تابعین، پوری امت کا اتفاق ہے، یہاں ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ ہے، جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، وعظ و نصیحت ہوتی ہے، دین سکھلایا جاتا ہے، کتاب و سنت کے معنی مفہوم بتایا جاتا ہے، اصلاح کی دعوت دی جاتی ہے۔ دیکھیں، خطبہ اے ٹو زیڈ وعظ و نصیحت کا نام ہے، اللہ نے اس کو بھی ذکر اللہ قرار دیا۔ تو دوستو، یہ ذکر اللہ بڑا وسیع معنی ہے۔ حدیث بتا رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا، ما توطن رجل
ما توطن رجل المساجد للصلاۃ والذکر، جب بھی کوئی انسان مسجد کو اپنا وطن، اپنا ٹھکانہ، اپنی بیٹھک بنا لیتا ہے نماز کے ارادے سے اور ذکر، اذکار، وعظ و نصیحت، دین سیکھنے سکھانے کے غرض سے کے لیے، الا تبشبش اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالی اس کا ویسے ہی انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ شخص مسجد کے باہر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ویسے ہی انتظار کرتے ہیں جیسے کسی کا باپ، بیٹا، اہل ویال میں سے کوئی غائب ہو جائے تو جس قدر بے چینی سے اس کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی جو انسان مسجد کے اندر مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے نماز کا کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، اس شخص کا انتظار اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کتنا خوش ہوتے ہیں اس کو ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان صبح شام یا دن کے رات میں کبھی بھی مسجد میں دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، ذکر کی مجلس میں شامل، دین سیکھنے کے لیے، کتاب و سنت سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمر کاملہ کا ثواب دیتے ہیں، عمرے کا ثواب اللہ دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ مسجد کو میں بیٹھنا، مسجد کو آباد کرنا، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، نوافل کے لیے، تہجد کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے مسجد میں جانا، دین سیکھنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بزار نے بسند حسن حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ست مجالس المؤمن ضامن علی اللہ تعالی ما کان فی شیء منها، 6 قسم کے مجلسیں ایسی ہیں، ست مجالس، 6 قسم کی مجلسیں ایسی ہیں کہ ان 6 قسم کی مجلسوں میں سے جو انسان کسی بھی مجلس میں شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ضمانت ملے گی، ضامن علی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گارنٹی، اپنی حفاظت، اپنی ضمانت ملے گی۔ وہ 6 مجلسیں کیا ہیں؟ 6 مجلسیں ایسی ہیں، 6 قسم کی مجلسیں کہ آدمی ان میں سے کسی بھی ایک محفل میں بیٹھنے لگے، پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گارنٹی میں، اپنی حفاظت میں، اس کے دین کی، ایمان کی، مال کی، اولاد کی، جنت کی ساری گارنٹی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ 6 مجلسیں سنیں۔ سب سے پہلی مسجد، فی مسجد جماعت، وہ مجلس جو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے انتظار کیا جائے۔ اللہ اکبر، مسجد کی مجلس
مسجد میں بیٹھا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، درس کا انتظار کر رہا ہے، جمعے کا انتظار کر رہا ہے، کوئی دین سکھلانے کی مجلس ہوتی ہے اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں، قرآن سیکھنے کی مجلس ہے اس میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، خود قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو انسان اچھے ارادے اچھی نیت سے مسجد کے اندر اگر آ کے بیٹھتا ہے تب، آج ہم لوگ کتنے لاپرواہ ہیں۔ آج ہم لوگ باہر بیٹھے انتظار کرتے رہے، اقامت ہوگی تو دوڑ کے جا کے جماعت میں مل جائیں گے۔ آپ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، ہوٹل پر بیٹھے ہیں، مسجد کے سامنے کسی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر کے اقامت ہوگی، شروع ہوگی، پہنچ جاؤں گا جماعت کے لیے، پہلی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ کو یہ احساس نہیں ہے، یہ علم نہیں کتنا بڑا آپ نقصان کر رہے ہیں۔ وہی دکان پر دوستوں کے ساتھ مسجد کے باہر بیٹھنے کے بجائے، جماعت کا انتظار کرنے کے بجائے، اگر آپ مسجد میں آ کر کے بیٹھتے اور وہاں انتظار کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گارنٹی میں لے لیتا۔ آج اتنی بڑی فضیلت سے امت کے اکثر لوگ غافل اور لاپرواہ ہیں۔ نمبر 2، وعند مریض، مریض کے پاس اگر کوئی انسان بیٹھتا ہے، اس کی ذرا خدمت کر لیتا ہے، نگرانی کر لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اور بیٹھ کر کے حوصلہ افزائی کی باتیں کر لیتا ہے، اس کے دلجوئی کے لیے کچھ باتیں کرتا ہے تاکہ بیماری کا غم، ٹینشن ذرا کچھ کم ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، ایسے مریض کے پاس بیٹھنا، یہ آپ کی مجلس اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے عوض اپنی گارنٹی اور حفاظت میں لے لیا ہے۔ نمبر 3، او فی جنازۃ، جنازے میں شرکت کے لیے گیا، جنازہ تیار نہیں ہے، غسل دیا جا رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے، شور نہیں مچاتا، ٹائم دے کر کے لوگ ٹائم کی پابندی نہیں، شور مچاتے ہیں کچھ لوگ، آپ نے اتنے بجے کا ٹائم دیا تھا، ہم فلاں کام چھوڑ کر کے آئے ہیں، آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ہنگامہ نہ کریں، ایک اچھے کام میں آپ بیٹھ کر کے انتظار کر لیں۔ قبرستان گئے ہیں، قبر بھی تیار نہیں ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑا ہے، آپ انتظار کر لیں، قبر تیار ہو جانے کے بعد دفنائیں، دعا کریں۔ اس قسم کی مجلس میں آپ شامل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گارنٹی میں لے لیتا ہے۔ نمبر 4، او فی بیتہ، انسان اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اللہ اکبر، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ آدمی تو سبھی آدمی اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، ہر جگہ دین اور ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، باہر بیٹھیں، باہر جائیں، باہر گھومیں، فتنے کا دور ہے۔ آپ کی نگاہوں کا گناہ، کان کا گناہ، دل و دماغ کا گناہ، فتنے ہی فتنے ہیں۔ آپ کا دین متاثر ہو، آپ کا تقوی متاثر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان باہر رہے تو بچے آوارہ ہو رہے ہیں، بچے فتنہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر انسان ایسے فتنوں کے دور میں اپنے گھر میں ضرورت کے لیے باہر جائے، مسجد جائے، کسی اور کام کے لیے
اور ضرورت کے لیے کہیں گیا، کام پورا کر کے ضرورت پوری کر کے واپس آ جائے، گھر میں بیٹھے، زیادہ ٹائم اپنے گھر میں لگائے۔ اور گھر میں جب بیٹھے گا تو شر سے بچے گا، فتنے سے بچے گا، غیبت چغلی سے بچے گا، اور اولاد کی نگرانی بھی ہوگی، اولاد بھی ہر قسم کی فتنوں اور برائیوں سے بچیں گے، خود بھی شر سے بچے گا اور دوسروں کو بھی اپنے شر سے بچائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے فتنے کے دور میں اپنے گھر کے اندر بیٹھنا۔ اسی طرح سے نمبر 5، اور عند امام مقسط یعذرہ ویوقرہ، آدمی کسی عادل، دیندار، عدل و انصاف کرنے والا حاکم ہے، وزیر ہے، ذمہ دار ہے، بڑا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کا تعاون کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اس کے نصیحتیں کرنا، اور اس کے تعاون اور مدد کا وعدہ کرنا، ذرا کچھ اس کی خوبیاں بیان کر دینا جس سے اس کا حوصلہ اور بلند ہو۔ تو ایسے دیندار، شریعت کے پابند، عدل و انصاف کرنے والے حاکم، بادشاہ، آپ کا وزیر، آپ کا سردار، آپ کا امیر، آپ کا ذمہ دار، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس کے اندر اور عدل و انصاف کا جذبہ پیدا ہوگا اور دینداری میں آگے بڑھے گا۔ اگر اس سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، آپ نصیحت کریں گے تو بات کو قبول کرے گا۔ اور جب حاکم، بادشاہ، ذمہ دار، بڑا، امیر اگر دیندار ہو تو اس کا اثر بہت زیادہ رعایا پر پڑتا ہے، پبلک بھی اس کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ اس لیے ایسے دیندار بادشاہ، وزیر، حاکم کے مجلس میں بیٹھنا، اس پاس بیٹھنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ مجلس بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہے۔ اور جو ایسی مجلس میں شامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی گارنٹی میں لے لیتے ہیں۔ آخری چیز، آخری مجلس، او فی مشہد جہاد، جہاد فی سبیل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا، جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہو، جہاد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، رائے اور مشورہ کیا جا رہا ہو، تبادلہ خیال کیا جا رہا ہو، کلمے کو بلند کرنے کا کے لیے کوئی پروگرام بنانے کی مجلس و میٹنگ ہے، ایسی مجلس میں بھی شامل ہونے والا خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی گارنٹی میں لے لیتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت بڑا اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ایسی مجالس میں شریک ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی گارنٹی، اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بسند حسن اپنی مسند میں، اور امام حاکم وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جا کر کے بیٹھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس حدیث سے وہ اندازہ لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان للمساجد اوتادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا یفتقدونہم وان مرضوا عادوہم وان کانوا فی حاجۃ اعانوہم ثم قال جلیس المساجد علی ثلاث خصال اخ مستفاد
او کلمۃ حکمت او رحمت منتظرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی اہم حدیث. اللہ سبحانہ نے فرمایا ان للمساجد اوتادا. لوگوں، مسجدوں کے لیے کچھ اوتاد ہیں، وتد ہیں، یعنی کچھ ستون اور کھمبے اور پلر ہیں. مسجدوں کے کچھ پلر ہیں. الملائکۃ جلساؤہم، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے بیٹھتے ہیں. پلر سے مراد یہاں مسجد میں بیٹھنے والے، عبادت کرنے والے لوگ مراد ہیں. نبی علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب، جیسے مسجد کا میں پلر ہے، اپنی جگہ قائم ہے، غائب نہیں ہوتا، ایسے ہی کچھ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں. جاتے ہیں، اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں، وقت سے پہلے جا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، توبہ استغفار ذکر و اذکار کرتے ہیں، نوافل نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایسے ہی آ کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، کبھی غائب نہیں ہوتے. بڑی پابندی سے آتے ہیں، جیسے مسجد کا پلر کبھی غائب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ جو مسجد میں بڑا اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کا پلر قرار دیا. فرمایا والملائکۃ جلساؤہم، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں. یعنی وہ اکیلا نہیں رہتا. ایسے لوگ جو مسجد کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، موقع پایا مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ رسول فرماتے ہیں ان کے چاروں طرف رحمت کے فرشتے بیٹھے رہتے ہیں. ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے، رحمت کے فرشتے ان کو گھیرے ہوتے ہیں. اور ان غابوا یفتقدونہم، اگر کبھی ایسے لوگ مسجد سے غائب ہو جائے، کسی ضرورت سے کہیں چلے گئے، وقت پر آ نہیں رہے ہیں، یا بیمار ہو گئے، یا کسی اور چیزوں میں بزی ہو گئے، مشغول ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان غابوا یفتقدونہم، روزانہ دستور کے مطابق فرشتے آ گئے، انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ شخص مسجد میں آ ہی نہیں رہا ہے، کہیں باہر چلا گیا ہے، یا بیمار پڑا ہوا ہے، یا کسی کام میں ضرورت میں ایسا پھنس گیا ہے کہ وقت پر نہیں پہنچ رہا ہے. یہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں. یفتقدونہم، فرشتے بڑے بے قرار اور بے چین ہو کر کے ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ شخص مسجد برابر آتا تھا، یہاں بیٹھتا تھا، یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، یہاں تلاوت کرتا، یہاں ذکر اذکار کرتا تھا، کیا بات ہے نظر نہیں آ رہا. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آج یہاں نہیں، یہ فلاں جگہ چلا گیا ہے، فلاں جگہ چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جیسے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں ان غابوا یفتقدونہم، اگر وہ غائب ہو جائیں تو ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں. وَإِن مَرِضُوا، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ وہ آدمی بیمار ہے، تو سارے رحمت کے فرشتے جو مسجد میں اس کے پاس بیٹھتے تھے، وہ ہسپتال میں بیمار ہے بیڈ پر، تو وہاں جاتے ہیں اس کی عیادت کے لیے،
گھر میں بیمار ہے تو گھر میں آتے ہیں، جہاں بھی وہ بیمار پڑا ہوا ہے فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ، اگر وہ کسی کام میں لگا ہے، کام میں ہے، مشغول ہے، جس کی بنا پر نہیں جا سکا، تو اعانوہم، اللہ رسول نے فرمایا یہ فرشتے جا کر کے ان کی اعانت کرتے، ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں دوستو، 3 چیزیں۔ فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں بے قراری کے ساتھ، پتہ چل جائے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں فرشتے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ ہاں فلاں جگہ کسی کام میں پھنسا رہ گیا ہے بیچارہ، بہت مشغول ہو گیا جس کی بنا پر نہیں آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے وہاں پہنچ کر کے اس کی مدد کرتے ہیں تاکہ بندہ جلدی کام سے فارغ ہو جائے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا جلیس المساجد علی 3 خصال، مسجدوں میں بیٹھنے والا 3 نعمتیں پاتا ہے، 3 نعمتیں اسے ملتی ہیں۔ تینوں نہ ملیں تو تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کو ضرور مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ مسجد میں بیٹھنے کا اجر و ثواب، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لینے کا یہ مقام و مرتبہ، آپ نے فرمایا جلیس المساجد، مسجدوں میں بیٹھنے والا 3 عظیم الشان نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ نمبر 1، اخم مستفاد، مسجد میں جائے گا تو اس کو کوئی دیندار نفع بخش دوست مل جائے گا، امانت دار، دیانت دار، پرہیزگار، دین علم والا، اس کو ایک اچھا ساتھی مل جائے گا۔ برے ساتھی سے بچ کر کے نیک دوست اس کو ملیں گے، نیک ساتھی ملیں گے۔ اور نیک ساتھی کا ہونا، نیک دوست کا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی اور عظیم ترین نعمت ہے۔ انسان کے بنا و بگاڑ کا سارا دار و مدار اس کے ہمنشینوں اور دوستوں پر ہوا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز، اچھے دیندار ساتھی اور دوست ملیں گے۔ نمبر 2، او کلمۃ حکمت، انسان کو کوئی دین کی، علم کی، حکمت کی بات مل جائے گی۔ مسجد میں جائے گا، بیٹھے گا، درس قرآن سنے گا، درس حدیث سنے گا، وعظ و نصیحت سنے گا، جمعے کا خطبہ سنے گا، تو بہت ممکن ہے کہ اس کو دین کی کچھ باتیں معلوم ہو جائیں گی، دین سیکھ لے گا، دین کی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ مسجد میں اگر دین سکھانے والا ہوگا، عالم ہوگا، درس دیتا ہوگا، کچھ مزید باتیں بتاتا ہوگا، یا لوگوں کی غلطیوں پر تنبیہ کرتا ہوگا، جب بھی انسان کے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ نمبر 3، اور رحمت منتظرہ، یا ان رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا جو رحمتیں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انسان مسجد میں جاتا ہے تو رحمتیں اس کا انتظار کرتی ہیں۔ اسی لیے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جو دعا پڑھتے ہیں اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ اگر انسان مسجد میں جائے گا تو جو اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگی تھیں، جن رحمتوں کا انتظار ہے، اور رحمتیں اسے مل جائیں گی، رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان، یہ بہت فضیلت کی چیز ہے دوستو، آپ نے فرمایا جب انسان مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں داخل ہوا، وضو کیا، گھر میں تیار ہوا، مسجد میں گیا، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا مانگا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، آگے بڑھا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں جب نیت باندھ کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، نیت باندھ کر کے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو انتظار کر رہی تھی اس کے سر کے اوپر رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رحمتوں کا دروازہ اس کے اوپر کھل جاتا ہے، رحمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب سجدے میں بندہ جاتا ہے، جب سجدے میں بندہ جاتا ہے تو سجدے میں سر زمین پر پہنچنے کے پہلے پہلے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ اور رحمت منتظرہ، رحمتیں انتظار کر رہی ہیں۔ انسان مسجد میں جانے والا ہو، مسجد سے جو تعلق رکھتا ہے، اللہ رسول فرمایا یہ تین چیزوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ نمبر 1 اچھے ساتھی ملتے ہیں، نمبر 2 دین، علم و حکمت کی، تقوی پرہیزگاری کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، نصیحتیں ملتی ہیں، نمبر 3 انسان رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور وہ رحمتیں جو صرف مسجد ہی میں نازل ہوتی ہیں، باہر وہ رحمتیں نازل نہیں ہوتی، مخصوص رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اپنا وقت، اپنا ٹائم مسجد کے اندر نکالیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری بات لوگوں سے نقل کرتے، کہتے، طبرانی اور بزار وغیرہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے المسجد بیت کل تقی، اے لوگو المسجد بیت کل تقی، مسجد تو تقوی والوں ہی کا گھر ہے، یہ تقوی والوں کا گھر تو مسجد ہی ہوا کرتی۔ اللہ اکبر۔ المسجد بیت کل تقی، تقوی والوں کا ٹھکانہ، بسیرا، گھر تو دراصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہی ہوا کرتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، اور یہی وہ چیز ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، مسجدوں کو آباد کرنے والے یہی اصل میں تقوی والے ہیں۔ المسجد بیت کل تقی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے جو مشہور صحابی ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سکھلایا، نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ لوگوں مسجد میں آ کر کے بیٹھا کرو، فضول ٹائم برباد نہ کرو، مسجد کو آباد کرو، نماز کے وقت فوراً پہنچ جاؤ، باہر بیٹھنے، ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے مسجد میں آ کر بیٹھو، فضول ٹائم ادھر ادھر برباد کرنے کے بجائے مسجد میں آؤ۔ البیت مسجد کل تقی، تقوی والوں کی کا گھر تو اصل میں مسجد ہی ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو مسجد کو آباد کرنے، مسجد سے دل لگانے،
مسجد کی الفت محبت دل میں رکھنے اور مسجد کو میں جا کر کے بیٹھنے، نماز کے انتظار میں، ذکر اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے موقع ملے، جیسے بھی ہو، درس کے لیے، تفسیر کے لیے، حدیث کے درس کے لیے، دینی تعلیم سیکھنے کے لیے، ہمیشہ انسان مسجد کو اپنا ٹھکانہ سمجھے، اور یہی اہل تقوی کی علامت ہے۔ اہل تقوی اپنی حاجات اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد سب سے زیادہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کے اندر گزارا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔